سب سے پہلے خبر یہ کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے اہلیہ بشریٰ بی بی کی مبینہ ڈائری کے اوراق سامنے آ گئے ہیں۔ مبینہ ڈائری کے متن کے مطابق بشریٰ بی بی سابق وزیر اعظم کو حکومتی امور ڈکٹیٹ کراتی تھیں۔ مبینہ ڈائری میں بشریٰ بی بی نے سیاسی فیصلے بھی ڈکٹیٹ کرائے۔ ڈائری میں بشریٰ بی بی نے گورنمنٹ، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر پریشر ڈالنے کے احکامات بھی ڈالے۔ بشریٰ بی بی کی مبینہ ڈائری میں تحریر ہے کہ ایسی فضا بنائی جائے، اتنا پریشر ڈالا جائے کہ عدالت کوئی منفی فیصلہ نہ کر سکے۔ مبینہ ڈائری میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر گورنر راج لگائیں تو قانونی ٹیم اور شہر بند کرنے کی تیاری کی جائے، یعنی پہیہ جام ہڑتال کی جائے۔ کل سے اتنا پریشر دینا ہے کہ عدالت کوئی منفی فیصلہ نہ دے سکے، یعنی بہت لوگ ہوں۔ اور یہ بھی ڈائری میں سامنے آیا ہے کہ پہلے اناؤنس نہیں کرنا اور پارٹی کو نہیں بتانا کہ آپ کتنے دنوں کے لیے آ رہے ہیں۔ مبینہ ڈائری میں سابق وزیر اعظم کے کھانے پینے سے متعلق ہدایات بھی موجود ہیں، جیسا کہ صبح اٹھتے ہی قہوہ، شہد اور جوس پینا ہے، دوپہر کو کباب، گوشت اور مچھلی کھانی ہے۔ بشریٰ بی بی نے شوہر کو دودھ صرف رات 12 بجے پینے کی اجازت دی ہے۔ مبینہ ڈائری پر موقف لینے کے لیے جیو نیوز نے بشریٰ بی بی سے بار بار رابطہ کیا اور بشریٰ بی بی مبینہ ڈائری کے معاملے پر جیو نیوز پر اپنا موقف دے سکتی ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ جاوید چودھری صاحب، بشریٰ بی بی کے حکومتی امور میں معاملات کو ڈومینیٹ کرنا اور احکامات دینا، اس سے متعلق بارہا خبریں بھی آتی رہی ہیں، آڈیو بھی اس قسم کی ایک ریلیز ہوئی تھی۔ کیا کہیں گے آپ اس ڈائری سے متعلق، آپ کیا تجزیہ دیں گے؟ دیکھیے، ڈائری کیونکہ میں نے دیکھی ہے خود اپنی آنکھوں سے، اور اس لیے یہ جو چیزیں ہیں کچھ سامنے آئی ہیں۔ میں نے پوری ڈائری پڑھی ہے۔ یہ ڈائری سبز کلر کی ہے اور یہ کسی دوسرے ملک نے تحفے میں دی تھی۔ 2020 کی ڈائری ہے گرین کلر کی، جس میں بشریٰ بی بی نے اپنے ہاتھ سے چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں عمران خان صاحب کا اسکیجول، پارٹی کا اسکیجول اور عمران خان صاحب کے لیے ڈائریکشن، ایون یہ ہے کہ انہوں نے نفل کب پڑھنے ہیں، کب نہیں پڑھنے، اور کون سی دعا کرنی ہے اور کون سی دعا انہوں نے نہیں کرنی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ڈائری 5 اگست کو اس وقت ڈسکور ہوئی تھی جب عمران خان صاحب کے گھر پہ پولیس گئی تھی ان کی گرفتاری کے لیے۔ تو جب پولیس ان کے کمرے میں انٹر ہوئی تھی تو فوری طور پر بشریٰ بی بی نے اس ڈائری کو پھاڑ دیا تھا۔ اس کے 12 جولائی سے پہلے جو صفحات وہ پھٹے ہوئے ہیں، آدھے صفحے پھٹے ہوئے ہیں اور آدھے وہ ڈائری کے اندر ہے، اور وہ جو پھٹے ہوئے صفحے ہیں ان کو بھی ریکور کر لیا گیا اور اب ان کو دوبارہ جوڑ کے دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ باقی جو ڈائری ہے اسے پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے۔ اس ڈائری کے اندر بینک اکاؤنٹس کی تفصیل بھی ہے، مختلف برانچز کا ذکر بھی ہے، پھر عمران خان صاحب کی روٹین اور اسکیجول بھی ہے، پھر پارٹی نے کیسے کرنا ہے۔ ایون یہ تک بتایا گیا ہے کہ جب جلسے میں عمران خان صاحب جائیں گے تو اس وقت کون سا گانا چلایا جائے گا، کون سا ملی ترانہ اس میں بجایا جائے گا۔ بلکہ ایک جگہ پہ انہوں نے اوپر ٹائٹل لکھا ہوا ہے جلسے، اور اس کے اندر نیچے لکھا ہوا ہے کہ گانے صرف اور صرف حب الوطنی سے ریلیٹڈ چلیں گے۔ حب الوطنی کو محب الوطنی لکھا ہے ویسے انہوں نے، اور اس میں یہ بھی انسٹرکشن دی ہے کہ ہم دیکھیں گے اس کو ضرور اس کلام کو چلایا جائے اور بار بار چلایا جائے۔ پھر اسی صفحے کے اوپر انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 25 لاکھ روپے کا حساب لینا ہے۔ پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو انسٹرکشن دی ہے کہ آپ نے خبردار کا لفظ نہیں لکھا بولنا، آپ نے جب بھی تقریر سٹارٹ کرنی ہے تو ڈائریکٹ سٹارٹ کرنی ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ خبردار، یعنی پہلا لفظ خبردار نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس ڈائری میں ماموں کا ذکر ہے، یہ ماموں جنرل باجوہ صاحب کو کہتے ہیں، اور ان کا ذکر بار بار آ رہا ہے کہ ماموں کو ہم نے اس طرح ٹیکل کرنا ہے، ماموں نے یہ کہا، ماموں نے وہ کہا جی۔ پھر نیوٹرل سے نبٹنے کے طریقے اس کے اندر بتائے گئے ہیں۔ پھر کچھ کوڈ ورڈز ہیں، ایک جگہ پہ کوڈ ورڈ میں لکھا ہوا ہے 17-11-96، پھر 11-17-90، پھر ایک جگہ پہ 41 لکھا ہوا ہے، 30 لکھا ہوا ہے، 60 لکھا ہوا ہے، 30 لکھا ہوا ہے۔ یہ میرا خیال ہے یہ اماؤنٹس ہیں یا کوئی اور چیز ہے جس کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر 6 جولائی کا ایک پیج ہے جو بچا ہوا ہے، اس پہ انہوں نے لکھا ہوا کہ اگر گورنر راج لگتا ہے پنجاب میں تو پھر ہم نے پورے شہر بند کر دینے ہیں پنجاب کے، اور اتیا جام ہو جانا چاہیے اور اتنے لوگ آنے چاہیے کہ حکومت بے بس ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید پرویز الہی صاحب کا دور تھا جب وہ چیف منسٹر بنے تھے تو گورنر راج لگانا چاہ رہی تھی فیڈرل گورنمنٹ، تو شاید اس سے ریلیٹڈ ہو۔ پھر انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ ریلیز کتنی بڑی بڑی ہونی چاہیے، انہوں نے کہا چھوٹی ریلی نہیں ہونی چاہیے، بڑی ریلی ہونی چاہیے۔ پھر وکیلوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ تگڑے وکیل جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ہمارے ساتھ ہونے چاہیے اور وکیلوں سے کیا کیا بیانات دلوانے ہم نے۔ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کے بارے میں بھی انسٹرکشن ہے کہ ان کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بھی ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ آپ کے وکیل یہ سوال کریں گے اور آپ نے یہ جواب دینا ہے، اور باقاعدہ یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ آپ نے کس سوال پہ خاموش رہنا ہے اور کس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو جہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے صرف بندیال لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی کہ بندیال آ گیا، اور ایسے لگتا ہے جیسے کسی ملازم کا ذکر کیا جا رہا ہے
माफी चाहता हूँ मैं चीफ जस्टिस साहब से, लेकिन बुशरा बीबी ने अपनी डायरी में इसी तरह लिखा हुआ है। अच्छा जावेद चौधरी साहब, इसकी डायरी की ऑथेंटिसिटी को आप कैसे, यानी इसका तयन कैसे होगा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसकी वजह ये है कि जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक है। मतलब बैंक अकाउंट्स हैं उसके अंदर, इस्लामाबाद के अंदर अल-फलाह बैंक का अकाउंट है, फिर अलाइड बैंक का अकाउंट है, अकाउंट्स के नंबर हैं, फिर इसके अंदर पासपोर्ट्स नंबर लिखे हुए हैं, 6 पासपोर्ट्स नंबर हैं। लिहाजा उससे पता चलता है कि चीज़ें ऑथेंटिक हैं। फिर उनकी हैंड राइटिंग जो है वो है, उनको मैच किया जा सकता है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सफ़ा भी उनका एक भेज देता हूँ कि जिसके अंदर प्रॉपर उनकी अपनी हैंड राइटिंग है। तो वो हैंड राइटिंग जो है वो कोर्ट्स के अंदर भी है और वो वहाँ पे भी मौजूद है। कुछ इनके खतूत भी आगे जो इनके दोस्त अहबाब हैं उनके तो वो नाम है, तो वो सारी चीजें वहां से ऑथेंटिक, इसकी ऑथेंटिसिटी साबित हो जाती है। अच्छा एक और चीज़ जावेद चौधरी साहब, एक तो डायरेक्टिव्स हैं इसमें, यानी कि उनकी एब्सेंस में जो नौकरों को हिदायत दी गई हैं या फिर पार्टी के दीगर लीडर्स को कि ऐसे करना है, ये करना है, लेकिन डायरी लिखने वाला जो है वो कन्वर्सेशन भी लिखता है अपनी। तो इसमें कुछ जुमले ऐसे भी हैं जैसे उन्होंने ये तहरीर किया कि भाई ऐसी फ़ज़ा बनाई जाए, इतना प्रेशर डाला जाए कि अदालत कोई मनफी फैसला ना कर सके। तो इसका मतलब उनका मुखातिब कोई होगा, तो उसका रिस्पॉन्स नहीं लिखा इस डायरी में? नहीं, उसमें इस तरह नहीं है। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये मसलन इस तरह होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये वो अपने ख्यालात लिखती रहती होंगी और फिर वो इंस्ट्रक्शंस देती होंगी डायरी देख के, और या फिर वो डायरी इमरान खान साहब को देती होंगी और खान साहब उसको पढ़ के फिर उसको अपने मुर्शद का हुक्म समझ के उसके ऊपर काम करते होंगे। इवन एक पेज है यहाँ पे 30 जून का जिसके अंदर ये भी बीबी ने लिखा हुआ है कि कपड़ों का स्टैंड लेना है और बॉबी को कहना है, और जावेद अफरीदी साहब जो है ना उनसे हमने जूसर ब्लेंडर मंगवाना है। तो ये तक उसमें चीजें हैं। फिर 18 अप्रैल का सफ़ा है वो फटा हुआ है, आधा उसके अंदर नहीं है। फिर इस तरह मुख्तलिफ पेजेस है मुख्तलिफ जगहों पे। बैंक अकाउंट्स की तफसील है इसके अंदर, पासपोर्ट्स की तफसील है इसके अंदर, कौन सा बैंक कहाँ पे है वो है, कुछ अमाउंट्स लिखी हुई हैं इसके अंदर। फिर इमरान खान साहब की रूटीन जो है वो है। तो ऐसा लगता है कि वो पार्टी हो या फिर खान साहब हो या फिर उनके दोस्त अहबाब हों, उन सबको बुशरा बीबी ही चला रही थी, क्योंकि जितनी डिटेल और ज्यादा डिटेल के साथ जितनी चीजें लिखी हुई, इवन ये कि उन्होंने क्लिनजिंग कब करनी है, 7:30 बजे क्लिनजिंग करनी है खान साहब ने, वुजू कब उन्होंने करना है, जोहर की नमाज के बाद कौन सा विर्द पढ़ना है, असर की नमाज के बाद कौन सा विर्द पढ़ना है, उन्होंने नफल उन्होंने कब अदा करने हैं। फिर एक पेज पे लिखा हुआ है कि स्टार्ट 10 अगस्त से होना है। अब ये स्टार्ट 10 अगस्त से क्या है इसकी चीज की समझ नहीं आ रही। फिर 3 वज़रा लिखे हुए हैं, लॉ मिनिस्टर है, वजीर कानून लिखा हुआ है, वजीर दाखिला लिखा हुआ है, फिर यास्मीन राशिद साहिबा के लिए कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है वहाँ पे। तो ये है वैसे बड़ी होशरबा सी चीज है जो ये साबित करती है कि बेसिकली बुशरा बीबी ही सब कुछ थी और खान साहब को जो कहा जाता था खान साहब वो कर देते थे। और याद रखें ये डायरी जो 2020 की है और ये किसी दोस्त मुल्क की तरफ से गिफ्टेड है और उसके अंदर फिर इन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिखने शुरू किए हैं। तो ये गवर्नमेंट का दौर है, जब गवर्नमेंट के अंदर थे वो भी, फिर अपोजिशन में जब आए उस वक्त का भी हवाला है इसके अंदर। जो असल स्टोरी है वो मेरा ख्याल है वो जब बाकी जो सफात इसके फटे हुए हैं जब उनको जोड़ा जाएगा तो उससे बाकी चीजें भी निकलेंगी। और इंग्लिश वर्जन में ये डायरी है जो जाहिर है, लेकिन बीबी ने उसको उर्दू वर्जन में लिखा हुआ है राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये है इसका जी उसका। बाकी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो मैं बता देता हूँ, हाज़िर हूँ। बहुत शुक्रिया, तफसीली तौर पर आपने बताया। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जावेद चौधरी साहब हमारे साथ हैं और ख़ुद जावेद चौधरी साहब ने डायरी पढ़ी भी है, कुछ सफ़ात इसके मिसिंग है वो ये बता रहे हैं, और इसमें फ़ाइन डिटेल्स भी है, हर चीज़ मौजूद है, अकाउंट नंबर्स भी हैं, बैंक अकाउंट्स भी हैं और दीगर जो रूटीन की चीज़ें होती हैं वो भी लिखी हुई हैं। शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, आपने वक्त दिया हमें।